أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کے آنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. رحمتوں کا، برکتوں کا اور خدا کی طرف سے عنایات کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں حاصل کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں اور جو موانع ہیں جن میں سے ایک شیطان ہے وہ برطرف ہے. خداوند تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزہ تمہارے لیے فرض ہو گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی والی قوموں پر فرض تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پہلا یہ کہ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے مومن کہا، یعنی آپ کو مرتبہ دیا. یعنی یہ روزے جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، آپ کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک تغمہ ہے، ایک امتیاز ہے کہ آپ کو خدا نے دیا ہے. اور روزہ آپ کو اس لیے خدا نے آپ پر فرض کیا ہے کہ آپ کو خدا چاہتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. نہیں کہا کہ مسلمانوں، بلکہ کہا ایمان والوں. یعنی اس کا مطلب یہ روزے رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان اسلام سے اوپر کا درجہ ہے. کچھ لوگ عرب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالت الاعراب آمنا. عرب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بل قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. یعنی اسلام لو درجہ ہے، ایمان بڑا درجہ ہے. اور ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے. بس جو لوگ صدق کے دل سے روزہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مومن. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو معیار ہے اخلاص کا. انسان ہر عبادت میں ریاکاری کر سکتا ہے لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی جج نہیں کر رہا ہوتا، کوئی آپ کو واش نہیں کر رہا، چوکیدار آپ پر نہیں ہے، کیمرہ آپ پر نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خدا کی بارگاہ میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جتنا مخلص خالص عبادت ہے کسی اور چیز میں خالص نہیں. اور روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں. کیونکہ ہر معاملے میں خدا نے واسطے رکھے ہوئے، فرشتے ہیں خدا کے جزا کو پہنچانے کے لیے، اور نعم البدل ہے. لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ اس کا میں اس کی جزا، یعنی میری رضا ہے، میری چاہت ہے کہ میرا بندہ، میرا چاہنے والا روزہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر. نہیں کہا کہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، پرہیزگار کہتے ہو، اللہ کا محب اپنے آپ کو کہتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ روزے کو رکھیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آیا کھانے پینے سے پرہیز کر لینا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. روزے کا اکثر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے پرہیز کر لیں. یہ ایک مقدمہ ہے، ایک ذریعہ ہے. کس کے لیے؟ ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے. کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں، حلال سے پرہیز کر رہے ہیں، یہ آپ کو درس دیا جا رہا ہے. رمضان کے مہینے میں حلال سے آپ پرہیز کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد آپ نے حرام سے پرہیز کرنا. آپ رمضان کے مہینے میں کچھ خاص چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں
رمضان کے علاوہ آپ نے اور چیزوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں آپ صرف پیٹ پر کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ نے رمضان کے علاوہ زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے. رمضان کے علاوہ آنکھوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے. یعنی سب سے بڑی خوبی رمضان میں یہ ہے کہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتی ہے. یہ روزہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتی ہے کہ کس طرح آپ نے رکنا ہے, کس طرح آپ نے سپیڈ کم کرنی ہے, کس طرح آپ نے ہاتھ کھینچ لینا ہے, کس طرح آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یعنی اسلام سے ہٹ کر بھی نا ول پاور انسان کی کامیابی کا سبب ہے. حتیٰ اگر اسلام کی بات نہ کریں, مسلمان کی بات کریں, دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جس کی ول پاور مضبوط ہے. اور ول پاور کہاں سے مضبوطی اس کو حاصل ہوتی ہے؟ روزے کے ذریعے. بس خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام, اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ روزے صرف تمہارے لیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, اس سے پہلے جو قومیں تھی ان پر بھی فرض تھے روزے, ان پر بھی واجب تھے. لعلکم, اب فائدہ کیا ہے روزے کا؟ تاکہ کیا ہے تم متقی بن جاؤ. اب تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا یہ ہے, پرہیزگاری یہ ہے, اس کی بنیاد یہ ہے, اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ واجبات پر عمل کریں, محرمات سے بچیں. پھر اس کے درجات آگے بڑھتے جاتے ہیں. واجبات میں کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. واجبات میں کیا ہے؟ والدین کے حقوق. واجبات میں کیا ہے؟ ہمسائے کے حقوق. لیکن اس کا پہلا درجہ ہے واجب. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے جب آپ واجبات بجا لا چکے ہیں, مطمئن ہو چکے ہیں کہ آپ نے تمام واجبات بجا لا لیے, اس کے بعد آپ کا اگلا درجہ آئے گا مستحبات کی طرف جائے, نیکیوں کی طرف جائے. فرض نماز پڑھ لیے, واجب نماز پڑھ لیے, اب آپ مستحب نماز کی طرف آئیں گے, نافلہ نماز کی طرف آئیں گے, سنت نماز کی طرف آئیں گے. یہ بھی یاد رکھیں یہ فرض اور واجب کا جو لفظ ہے نا, یہ سیم معنی میں, سینونیم, لیکن اہل سنت میں یہ سینونیم نہیں ہے. فرض ان کے ہاں واجب سے اوپر کا درجہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, ہمارے یہاں یہ 3 لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں, سنت, مستحب نماز اور نافلہ نماز, ایک معنی. لیکن اہل سنت میں تینوں میں فرق ہے. سنت جو ہے مستحب موقت کو کہتے ہیں, یہ اصطلاحات کا اختلاف پایا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں مکروہ کے معنی, ان کے ہاں مکروہ کی 2 قسمیں ہیں, مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی ان کے یہاں تقریباً حرام کے درجے پر ہوتا ہے, حرام کے بعد کا درجہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف 5 احکام ہیں, واجب ہے, حرام ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے اور مباح. بس یہ عرض کیا کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے روزے کو تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے آپ کو تقویٰ اگر حاصل نہیں ہو رہا, روزے کا فائدہ نہیں. روزے کے بعد آپ کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو روزے کا فائدہ نہیں. روزے کے بعد آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو اس روزے کا فائدہ نہیں. روزے کے بعد آپ محرمات سے اگر نہیں بچتے اس روزے کا فائدہ نہیں. بس کیا ہے, لعلکم, شاید تم تقویٰ اختیار کرو. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ تمہارے لیے واجب ہے تاکہ تو شاید تم تقویٰ اختیار کرو. لعلکم, شاید کیوں آ, کہ اکثر روزہ رکھنا کافی نہیں ہے, دوسرے لازمات بجا لانا ضروری ہے, تو تب تک وقت حاصل ہوگا. ممکن ہے ایک آدمی روزہ رکھے, حرام بھی کھائے, روزہ رکھے, گناہ کا بھی مرتکب ہو, روزہ رکھے, سود بھی کھائے, روزہ رکھے, غلط کاروبار بھی کرے, تو پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ہے. پھر وہ تقویٰ انسان کو اس روزے سے حاصل نہیں ہوتا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارسی میں بھی کہتے ہیں, دوستان بھی تشریف فرمائیں. خداوند تعالیٰ در سورہ بقرہ ارشاد میں فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے کسانی کی ایمان آوردی روزے برای شما واجب گردیده است, نوشته شده است, کما کتب علی الذین من قبلکم, همان گونه که این روزه واجب قرار داده شده است برای امتهای گذشته. اولین چیزی که در اینجا باید توجه داشته باشید, خدا خطاب فرمود و گفت که یا ایھا الذین آمنوا, ای کسانی که ایمان آوردید
یعنی روزه یک نوع افتخار است، یک نوع درجه است، برای هر کس داده نشده، فقط برای کسانی که ایمان آوردن داده شد. و دوم این آیه میگه که موقعی که به کسایی که میخواید اینا دستور بدهید، یک درخواستی به اینا دارید، اول با ادب صحبت کنید، خطاب خوبی داشته باشید، خطاب خوب داشته باشید. بعد نوبت میرسه که شما نوبت میرسه که حرف شما را طرف قبول کنه. اگر بیاید با سختی صحبت کنید، با بد اخلاقی صحبت کنید، بی ادبی صحبت کنید، کسی حرف شما را گوش نمیکنه. حتی خدا که علی کل شیء قدیر است، او هم با بندگان خودش با محبت و با ادب صحبت میکنه. چرا است که ما بنده که هیچ کاری نیستیم، ضعیف هستیم، قدرتی آنچنانی نداریم. ما هم سعی کنیم، میخوایم کسی را ادب بیاموزانیم، یک چیزی به او ابلاغ کنیم، باید اول با ادب صحبت کنیم. بعد ولی آیت کی طرف جاتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مومنوں مسلمانوں، سامنے ایک مسئلہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ دن کے روزے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ مہینے کا روزہ ہے جی پریشان ہونا، ٹینشن. بعض لوگ پریشان ہونا شروع جاتے ہیں کہ بھائی کل سے روزہ شروع ہونے والا ہے، اور مولانا صاحب اگر جلدی اعلان کر دے روزے کا تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا جی. ویسے اپنی طرف وہ کہہ دیتا ہے جی چاند نظر آ گیا جی، چاند تو کوئی نظر ہی نہیں آیا جی. ٹھیک ہے، مولوی ایکسٹرا روزہ رکھوانا چاہنا سا، خاص طور پر آخر میں 29 کا وہ چاند خوش ہو جاتے ہیں، روزے 29 کو وہ خوش ہو جاتے ہیں. 29 کا نہ ہو تو آخری 30 روزہ جس طرح ان کے لیے وہ مشکل مرحلہ ہو گیا جی، قید آ گئی ہے جی، سزا آ گئی ہے جی، ٹینشن بن گئی ہے، ان کے لیے جیل کا آرڈر ہو گیا جی، ملک کیا ہے یہ جی موت کا آرڈر ہو گیا جی. اتنا سختی سے نہیں. ایام معدودات، کون کامیاب ہے؟ کون جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں فلاح پانے والا جو روزے رکھ لیتا ہے. ایام معدودات، مختصر سے روزے ہیں، کچھ گنے ہوئے دنوں کے روزے ہیں. لیکن پھر بھی چھٹی ہے، ٹینشن نہ لیں. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتے. خدا میں فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، ایک کسانی کی ایمان آوردید، نگران نباشید، چیزی سنگینی نیست. ایام معدودات، روزای شمرده است، انگشت شمار هستند که اینا باید روزه بگیرید. بعدم مریض هستید، مشکل دارید، سفر پیش دارید، فمنکم مریضا، کسانی که از بین شما مریض هستند، او علی سفرن، یا مسافرت پیش دارند، من ایام اخر، به خودشون رو به سختی نندازن، اینا میتونن الان افطار کنن. ایامی که از سفر برگشتن، مریض بهبودی پیدا کرده، الان حالش خوب است، سرحال است، میتونه روزه بگیره، اون ایام روزه بگیره. و علی الذین یطیقونه ففدیة طعام مسکین. بعضم اگر کسی داریم که مریضه، کل سال مریضه، اصلا نمیتونه روزه بگیره، کل سال مشکلات داره، بیماری به او غلبه پیدا میکنه، این چیکار کنه؟ به یک مسکین، یک فقیر نان بده، غذا بده. یک سا گفتن 750 گرم آرد بده، گندم بده، یا یکی از اشیاء خوردنی به یک آدم فقیر بده. الان دو تا اصطلاح داریم در شریعت، مسکین و فقیر. مسکین و فقیر، مسکین کسی است که نان شب نداره، فقیر کسی است که معونه سال را نداره. یعنی مسکین اسفا و حالا بیشتر سامنے خستن. لہذا شما نگران نباشید، مریض هستید، به خودتون سختی نندازید، به جایش پول بدهید، غذا بدهید. و من تطوع خیرا فهو خیر له. گفتیم که
750 گرم باید آرد بدهید، ولی اگه بیشتر دادی مشکلی نیست، ثوابش بیشتره. ومن تطوع خیرا فخیر له، بیشتر بدید ثوابش بیشتره، ولی این واجب است، با این اندازه باید بدید. اینجا خیلی مهمه که بعضی با هم قاطی میکنن فدیه داریم، کفاره داریم، فطریه داریم. اینا 3 تا عنوان است، معانی مختلف داره. فدیه یعنی کسی که مریض هستن نمیتون روزه بگیرن، اینا باید پرداخت کنن. کفاره کسانی که عمدن روزه را نگرفتن، میتونستن بگیرن، در سفر هم نبودن، بالغ هم بودن، بعد عمدن آمدن روزه را افطار کردن، اینا باید کفاره بپردازن. اون به 60 نفر باید غذا بدن، یا 60 روزه بگیرن، یا یک غلام آزاد کنن. پارسال یک خانمی زنگ زد، گفت که حاجی آقا که ما از علما که میشنویم یا کتابا میخوانیم که 3 چیز است در کفاره، یا 60 روز روزه بگیریم، یا به 60 نفر غذا بدیم، یا غلام آزاد کنیم. الان که غلام نداریم چه کار کنیم؟ گفتم شوهرت را آزاد کنیم. لااقل ماه رمضان پرسان نکنید، شکش نگیرید که آقا کجا آمدید، کجا رفتید، پیش کی بودید، موبایلت دید نشون بده. این کارا در ماه رمضان من دفعه در یک کر گشایش قائل بشید، برش آسانی بگیرید. پس میخواستم عرض کنم که خداوند تعالی میگه که مریض هستید باید فدیه بدید، جایش و ان تصوموا خیر لکم، روزه برای شما بهتر است. و ان کنتم تعلمون، به شرطی که قدرش را بدونید. روزه که برای شما فرض شده و واجب شده، این برای شما سختی نیست. خدا نمیخواست به شما را به زحمت بندازه، دید که به نفع شماست، این را برای شما واجب قرار داده. صلوات بفرستید. اذان میگیره بعد تلاوت نزدیک اذان، پس چیز 7 است اذان، بعد اذان میگیره.